نصیبانو سلام حسن دے گران لیوئی تینو دیوے کانے دلاسا الحمدللہ والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين به الطاهرين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صاحب ایمان پڑھے الصلاۃ سارے پڑھو اچھی آواز میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا اے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام یہ دسو بھی تواڈے سارے نال زبان ہے جے کہ کوئی جن دے نال نہیں وہ نہ بولے جن دے نال ہے اچھی بولے ہمیں پتہ لگے ایس تے مڑ بول دے نو امانتی طور تے بیٹھی ہو بولے خیانت ہو جاتی یا تو ان کے سے ڈانگ ماری ہے بجے مڑ بولے ہوں تو تو ایک اور پاؤنی تے جے کوئی پابندی بھی نہیں کسی قسم دی تے موڑے بات نصیب بھی ہو سکتی ہے بے نبی دی آل ذکر ہے بندہ بول دا نہیں نہ ہل دے ہو نہ بول دے ہو نہ سبحان اللہ آن دے ہو نہ کو کلام کر دے ہو یار گھر دے نہ تو اٹی لڑائی ہوئی ہے جے کسی دیتے ہو نہ بولے جڑے گھارے بھی سولان چاہیے بھی سولان نال بیٹھے نے انہوں نے تو سارے بولنا چاہیے عورت دی آواز تے پابندی ہے مرد دی آواز تے پابندی کوئی نہیں عورت نہ بولے اتنا اچھا نہ بولے کہ وہ دی آواز کسی غیر محرم تک جائے وہ دی آواز سے بین ہے شریعت نے لایا لیکن کسی بھی بندے دی زبان تے بین نہیں تسی جتھے نہیں بولنا ہوں دا ہوتے سارے بول دے ہوتے جتھے بولنا ہوں دا جو تے سیرہ لا چھڑ دے ہو سیرہ لیا آواز نکل دی ہوں دی تے موڑ کانو منہ لان دی کڑی لوڑائی زبان اللہ بولنا آستے دیتی ہے تے سیر جڑا ہے وہ کسی اور مقصد آستے دیتی ہے منہ نہ بولو
ماشاءاللہ شیر ربانی کا ساؤنڈ بڑا سونا پہ چل رہا ہے، اللہ ان برکت دے تو تسی بھی ذرا صحیح کر کے بولو۔ اے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام، اے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام، تیرے اتے ستے ہوئے سارے شہیدانو سلام۔ تیرے اتے ستے ہوئے سارے شہیدان، جس دے وچی زینب رہی ویرا جس دے وچی زینب رہے ویرا واجہ مار دے، اس اتھرو ڈول دی شام شہیدانو، اس اتھرو ڈول دی شام شہیدانو سلام، اس اتھرو ڈول دی شام شہیدان۔ اللہ وحدہ لا شریک دی حمد اور ثناء بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات مبارکہ تے ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد واجب التعظیم اہلیان اسلام، اج دی یہ سالانہ عظمت شہدائے کربلا کانفرنس رہائش گاہ احسان رائے احسان صاحب احسان اللہ کھرل صاحب گاؤں ود روڈ، جس دے اندر حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عظیم صاحب خطیب جامعہ مسجد حاضہ اور میرے تو قبل محترم عزیزم شہباز نذیر صاحب چشتی صابری، انہوں نے توڑے نال خوبصورت بیان فرمایا ہے۔ تلاوت واسطے حافظ محمد مدثر صاحب، دیگر فوجی صاحب اور انہاں دے نال جتنے معاونین نے، اللہ انہاں سارے برکت عطا فرمائے۔ بیان تو کے سن لیا ہے، بڑا ٹکا کے سنیا تو ہن جلدی جلدی دعا لے سی جانا تے نہیں ہن ہل جاسن دے پریشان نہ ہو، جنہ کچھ اسی پڑھتے رہے فوجی صاحب ہلدے رہن، جڑا نہ ہلیا انہوں اسی ہلان دا ساڈے کو دم آیا سی پھوک مار کے بھی ہلا لینے بندیاں۔ تو بھائی یہ ہن بانی پیان دینے میں بندے نہیں ہلدے، ان دا مطلب ہے تواڈے تے راضی تے جو بھی نہیں ہوئے جنہ تواڈے سدیا ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی بھئی جنہ تواڈے سدیا ہے، جنہ لنگر پکایا ہے، جنہ انہاں خرچہ کیتا ہے، جے اندروں ہو تواڈے تے راضی نہیں مڑ ساڈے تے ہو سن یا نہ ہو سن۔ جی ہن شروع ہویا بھائی صاحب،
ہے گل کرو سائیں پہ آتے ہیں بجے ساڑھے لو کمی رہی ہے تو مڑ تسی چوپ رہو تو جو آتے ہیں ایسا تو رجائے تو مڑ تو ڈھاک بنتا ہے بجیڑا لنگر کھاتا جائے تو مولا حسین دا ذکر ہے پورا حلال کرو جناب توجہ ہوئی ہے میرے حال کوئی نہ قرآن مجید دے اندر اللہ وعدہ لا شریک نے آل رسول دی مودت نو فرض کر دیتا ہے کی کیتا ہے سوکھی سوکھی تقریر کراں گا تو آنو جڑی جلدی سائن وگا ٹپا کے ایک کریے لگا ہاں بس ٹھیک توجہ ہے میرے حال اللہ نے قرآن آل رسول دی مودت نو کی کیتا ہے ہندر نال بولنا تے پونا نہ دی تقریر تساں کرنی کی کیتا ہے فرض کیتا ہے جی میں نماز فرض ہے ایویں مصطفیٰ دی آل دی مودت بھی فرض ہے فرق صرف ایک ہے نماز دا جیڑا نماز فرض ہے وہ 5 ویلے دی 5 ویلے دی نماز فرض ہے ہر بندہ مومن پہ تے ان دا حساب بھی 5 ویلیاں دا ہونا جیڑا چھڑدا گیا او دا حساب دیندا جاس مالک تو ایتھو حساب لوے سی رتی گھٹنا توجہ ہے کہ کوئی اے تے سلطان باو آکھیا نا فقیر آکھیا کہ حساب ہر بندے نے دینا ہے کوئی پیر ہے مولوی ہے فقیر ہے اچھا ہے نیمہ ہے غریب ہے امیر ہے کوئی ایکو چکی ہے سائیاں پی کے کٹنے کسی ایسے کوئی بکری چکی نہیں لگی ایکو ہی چکی ہونی ہے تو ساریاں دا ایکو تھا تو سائیاں پی کے کٹنا ہے تو چھان کے کٹنا ہے حساب انج ہونا ہے اس واسطے اپنے حساب دی فکر کرو نماز دا حساب 5 ویلیاں دا تے نبی دی آل دی مودت دا حساب ہر ویلے دا ہر ویلے ایک لمحہ بھی آل دی مودت تو جڑا دور ہویا او دا حساب دینا مطلقاً آرڈر آ گیا الا المودت فی القربہ اور کچھ نہیں منگدے صرف میرے نبی دی آل نہ مودت کر یہ کسی مولوی دا فتوہ ہوندہ تے بندے پر ہٹ جاندے پیر صاحب آندے تے پیچھے ہٹ جاندے اللہ دا فتوہ ہے ان رب دے فتوے تے جیدہ دل لے ٹرے جیدہ دل لے نان ٹرے اپنے آپ نو اس گل آستے تیار رکھو وہ سیانے آندے نے بس سر تے باہر ہونا چاہنا چاہیدہ جنہ کو پیر جھل دے ہو تے اے باہر جے آل رسول دی مودت آلا تے جے پیر جلدے ہوئے نا بہنہ دی مودت تو بغیر اگاں لنگ جاگا یا حساب دے لانگے تے بلکل نہ کریا جے تے جے سمجھ آجوے بے پیرہ تے باہر پانا اکھا ہو جانا ہے تے بلکل انہ دی محبت تے پیار تے مودت تو دور نہ ہویا جے رسول اللہ سینے نہ لا لینے فیصلہ توڑے دے کہ تسی زندگی آل رسول دی مودت نال گزارنی ہے یا انہ دی مودت تو خالی رہ کے گزارنی فیصلہ توڑے ہے حساب سائیاں سارا لینا توجہ ہے کہ کوئی نہیں سلطان باو دا شیر پھر پڑھئیے ایک پڑھ دینا موڑا کا شیر دودھ جا کے اوڑا ہے ہون آگیا تو پڑھ دینا ہے کری ساری سبحان اللہ جناب جاگ دے ہو سلطان العارفین سلطان باو فرما دینے حسن دے ایران لے ہوئی تینو دیوے کانے دلاسا ہو زندگی بندے دی انجوہاڑی جویں پانی وچے پتا سا ہو تے سوڑی سامی حد سٹے سنے جتھے پرد
نہ سکسیں پاسا ہو تے مالک تے تو حساب لوے گا مالک تے تو حساب لوے گا رتی گھٹنا ماسا ہو تواڈے کو حساب لینا ہے رب تواڈے کو حساب لینا ہے نمازاں دا بھی اوویں لینا اس تے آل رسول دی مودت دا بھی اوویں لینا مودت اور محبت وچ بھی فرق ہوندا ہے بندے نو ہوا نہ ملے تو کی ہوندا ہے جس بندے دی اکسیجن جس نو نہ ملے اس بندے دی ڈیتھ ہو جاندی یعنی اکسیجن دا ہونا ضروری ہے بندے دی زندگی واسطے جتنی اکسیجن ضروری ہے نا بندے واسطے اتنی نبی پاک دی آل دی مودت ضروری ہے بندے واسطے اکسیجن نہ ملے تے جان جاندی ہے آل رسول دی مودت سینے چ نہ آئے تو ایمان جاندا ہے بھائی جڈی جان دی کیئر کر دے ہو ایڈی ہی آل رسول دی مودت دے بارے میں سنجیدہ ہو جاؤ اے بھی اوڈے ہی مسئلہ ہے جڈا تہاڈا سانس لین دا مسئلہ ہے انجی اے وکھری گل ہے جنہ جنہ نبی دی آل نال محبت تے مودت کیتی ہے انہاں نو بندیاں ستایا بڑھایا نہ تاریخ گواہ آل رسول نو ساہ لین دیتا بندیاں تے نہ نبی دی آل نال پیار کرنا والے نو بندیاں ساہ لین دیتا پر انہاں پیار کرنا والے تو صدقے جائیے نبی دے صحابہ تو لے کے 15ویں صدی دے خاتم حسین رضوی تائی ساریاں نے اتنی محبت کیتی ہے جمیں اللہ رسول اللہ حکم نازل ہویا فرق نہیں آؤں عزیزو حضور نے فرمایا من احب حسینا فقط احبنی ومن احبنی فقط احب اللہ ومن احب اللہ فقط احب اللہ اللہ الجنہ جس نے میرے حسین نال محبت کی تھی اس نے حقیقت ہے مصطفیٰ نال محبت کی تھی حضور دی محبت خدا دی محبت ٹھکانہ جنت من ابغض حسینا فقط ابغضنی ومن ابغضنی فقط ابغض اللہ ومن ابغض اللہ فقط ابغض اللہ اللہ النار جنہیں حسین نال بغض کیتا انہیں رب نال نبی نال بغض رکھیا جنہیں نبی نال رکھیا خدا نال رکھیا جدہ خدا نال ہویا جہنم رسید ہو جائے میں انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطرتی اے لوگو شک نہ کرے آجے تو ہڈے سے دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں میرے مصطفیٰ دا فرمان ہے ایک کتاب چھوڑے دوسری آل چھوڑی آل دا دامن بھی ہنجی پھڑنا ہے جی میں قرآن نو پکڑ کے رکھنا جس طرح قرآن دی عزت ہے اس طرح مصطفیٰ دی آل دی عزت ہے جس طرح قرآن دا ادب ہے اس طرح رسول اللہ دی آل دا ادب ہے جس طرح قرآن دی محبت ہے اس طرح مصطفیٰ دی آل دی محبت ہے جس انہیں فرق جانے انہاں حضور دے فرمان فرق جانے نبی پاک نے ندوان و کٹھیاں کیتا اور حسین پاک نے پریکٹیکلی نیزے نوک نے قرآن پڑھ کے سنایا فقط امت نو سمجھانا آستے کہ میرے نانے سانو جوڑیا سی دنیا سارا زور بھی لا لوے آل نو قرآن تو جدا کر سکدے آل قرآن نہ روے گی قرآن آل نہ روے انہاں دھڑ تو بغیر ہی قرآن پڑھیا فقط اس واسطے قرآن آل نہ آل قرآن نہ نبی جوڑے آئے بندیاں کوشش کیتی ہے ذرا انہاں نو یہ بھی تو وہم نکل جائے بھائی گردن وکھری ہوئے دھڑ وکھرا ہوئے تو مڑ بھی قرآن بھول دے نہیں جڑے قرآن نال ہونو قرآن پڑھ دے نظر آؤ دے بھائی جو غلطی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ تو
تو آل رسول نے اپنا فرض نبھایا ہے، امت مصطفیٰ اپنا فرض نبھایا۔ جیڑی گل نبی پاک نے اپنی آل دے متعلق کیتی ہے، جے وہ اس تھان تے نہیں کھلوتے تو پھر سانو بھی نہیں کھلونا چاہیے، تے جے وہ ایک ایک تھان تے کھلوتے تو پھر منن والےاں نوں جڑے آندے اسی حسینی انہاں سارے نوں اپنی اپنی تھان تے کھلو جانا چاہیے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، دے قانون دیتا ہے کھلو جاؤ۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ زمین و اسمان ہے جو گئی اللہ دے۔ اللہ فرماندا ہے انما انا قاسم واللہ موتی، جو کچھ میرا او دے اوتے قاسم اپنے یار نو بنا کے گیا۔ توجہ ہے جی کہ کوئی نہ اپنے محبوب نو قاسم بنایا، والا سوف یؤتیک ربک فترضی، ہن تے انہاں دے چھڑیا میرا یار آپ ہی راضی ہو جائے۔ تے نبی فرماندے نے انبیاء دی وراثت نہیں ہوندی، جیڑا ساز و سامان زمین پراپرٹی گھر اے انبیاء دی وراثت ڈکلیئر نہیں ہے۔ لا نورث انبیاء دی کوئی وراثت نہیں ہوندی، لیکن انبیاء دی وراثت کی ہے؟ انبیاء دی وراثت انہاں دا علم ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابھا، میں علم دا شہر ہاں تے علی دا دروازہ ہے۔ فرمایا ابوا علی ہے، جنوں علم چاہیدہ ہوئے تے اے ساری وراثت میں علی دتی جانا، علی کو آ جاؤ جڑا صحیح ایمانداری نال آیا انشاءاللہ او دا سینہ بھی علم نور نہ روشن ہوتا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وراثت انہاں نوں دتی۔ اچھا کیسے سنیاں سی، اللہ سن کیسا کیتا دیتے ہیں، جو حضور کیسا منیا ہے۔ ایک گھر ایسا ہے جن علی دے علم نوں تے من لیا، کیونکہ حضور دی حدیث ہے، یہ حدیث ہر تقریر ذاکر اور مولوی پڑھ دے انا مدینۃ العلم والی اور بابا، اسی تے خوشی ہوندی ہے چلو کچھ تے پڑھ دے، میں کہ یہ حدیث جو پڑھ دے ہو تے نال والی بھی پڑھیا۔ اچھا اے خزانہ جڑا علم دا سی انہوں وارث علی نو رسول اللہ بنایا۔ توجہ ہے میرے کوئی نہ امت من لیا، اے جو منیا جے تے اے کیوں نو من دے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اے بھی تے فرمان آمینہ دے لال آیا۔ ایک منیا تے دوجا چھڑ دیتا ہے، سنی ایک نہیں، حضور دے سارے فرمان منن والے۔ اوئے جے علمی وراثت میرے نبی نے علی نو دیتی ہے تے دروازے اگے علی نو کھلاریا ہے، پہرے دار تکڑا ہوئے تے چوران اندر نہیں آن دیندا۔ چوکیداری دروازے اگے چوکیدار کردہ ہے، کھلوندہ ہے، علی نو دروازہ ڈکلیئر کیتا کوئی چور نہیں آئے، جڑا آوے منن والا آوے، پیار والا آوے، محبت والا آوے۔ اے گل تے مان لی بھی علی علم دا دروازہ ہے۔ نبی فرمایا ہے اے کیوں نہیں مندے، میرے نبی فرمایا ابو بکر ذرا میرے مسلح تے کھلو، علی بھی پیچھے کھلوے، عمر بھی کھلوے، عثمان بھی کھلوے، حسن و حسین بھی کھلون، میں ذرا اپنی ظاہری زندگی چ ویکھا جنوں امت دا امام نبی بنایا کوئی انکار تے نہیں کردا۔ وجہ ہے کہ کوئی نہ دس ولی انکار کیتا تے جڑے الو دے پٹھے آندے نے جی روحانی خلافت وکھری ہوندی ہے، اے بھی اٹکل بڑی بڑی سیاسی خلافت وکھری ہوندی ہے۔ میں کہا الو دے آ پٹھے آ جڑا مسلح تے کھلوتے نے صدیق، اے روحانی آ کے سیاسی آ، اے دا پڑا فیصلہ کر مسلح تے کھلو کے سیاست کری دیئے کہ اللہ دی عبادت کری دیئے۔ ہولی ہولی بولنا اوکھا ہے تو اڈا میں پتہ ہے۔ توجہ ہے کوئی نا بھئی مسلح تے کھلو کے سیاست کری دیئے کہ عبادت کری دیئے؟ عبادت دا تعلق سیاست نہ رہے ہاں تے موڑ اے سوال کی تو نکل آیا یہ روحانی وکھری ہے تے سیاسی وکھری ہے۔ میں کہ جیڑی نبی صدیق اکبر دیتی ہے دا تو فیصلہ چکار جے بن جائے سیاسی تے ایسی مان لاں گے روحانی الگ ہے سیاسی الگ ہے، تے جے صدیق اکبر نو دیتے ہوئے مسلح والی روحانی ثابت ہو جائے تے دا مطلب یہ ہویا جنوں نبی کھلا رہے ہیں روحانی خلافت دا بھی وارث ہو آیا، سیاسی خلافت دا بھی وارث ہو آیا۔ عزیزان مان آپ مسائل نو عقل نال سوچیا کرو، پڑھے لکھے بندے ڈھیر نے پر عقل نال سوچن والے بندے گھٹ نے۔ تکڑی تے ذرا وزن کیتا کرو کہ ایک حدیث مننی ہے دوجی منن لگیاں کیڑی بھیڑ پہ گئی، اے بھی حدیث نبی دی تے او بھی حدیث نبی دی تے جنالے علی جنوں من لوے کوئی نام ہی مننے تے سان کی فرق پہ جائے۔
اساں تے انہوں مننا ہے جنہوں علی منے. دسو علی ابو بکر نو منے یا نہیں منے؟ ابو بکر دے پیچھے 2.5 سال کھلو کے نمازاں نہیں پڑھیاں علی؟ یا مڑو مسجد وکھاؤ جتھے علی وکھریاں پڑھتے رہے. جے کسے تاریخ دی کتاب وچ مسجد بھی اکو ہوئے تے پڑھان والا ابو بکر ہوئے تے دوجی مسجد بھی نہ لبے تے پھر من جانا چاہیے نا. اوے مسئلہ تے شریعت دا ہے جڑے امام دے بارے ابہام نہیں ہو جاوے او دے پیچھے نماز نہیں ہوندی نہیں پڑھی دی. تے علی تو بڑا مفتی کوئی نہیں, علی تو بڑا محدث کوئی نہیں, علی تو بڑا عالم کوئی نہیں, علی تو بڑا قاری کوئی نہیں, علی تو بڑا پڑھیا لکھیا. انا مدینۃ العلم والی بابو آدھ مقام تے صرف علی ہے جڑا اتنا بڑا عالم ہے جدے علم تو کائنات نو علم ملیا. ذرا سوچا تو صحیح تینوں مینوں مسئلہ یاد ہے امام دے بارے ابہام ہو وجہ دے پیچھے نہیں ہوندی. علی صدیق دے پیچھے بھی کھلو کے پڑھیاں, علی عثمان دے پیچھے بھی, عمر فاروق دے پیچھے بھی 25 سال علی نہ پیچھے کھلو کے پڑھتے رہنے دا مطلب ہے علی دا ایمان پیڈا ابہام بھی نہیں ہویا نبی دے یاراں تے علی تے کدی نہ پڑھتا. توجہ ہے کہ کوئی نہ تسی تے آندے ہو نا لڑائیاں تے پتہ نہیں کی ہویا علی نو انہاں تے ابہام ہی نہیں ہویا. ہوندا تے کدی پیچھے نہ کھلوندا علی دے منن والے اس امام پیچھے نہیں کھلوندے تے جدے کڑو سارا علم آیا نبی دے ذریعے او تے علم وچ اے گل اونوں نہیں آئی جڑے ساری دنیا علم دسیا جدے بارے حضرت عمر فرماتے علی نہ ہوندا تے عمر ہلاک ہو جاتا. تو بھائی یہ من گھڑت گلاں جڑیاں نے بندیاں نوں سنا سنا کے گمراہ نہ کرو. بندیاں نوں دین دسو جڑا قرآن اور حدیث دے مطابق ہو. جناب نو توجہ ہوئی کہ کوئی نہ عزیزو جنہ نو پھر حضور نے فرمایا نا میری اللہ محبت کرنی ہے, قرآن آکھیا محبت کرنی ہے. واللہ العظیم نبی دے پیار صدیق اکبر تو لے کے حضور دے اس دور دے عاشق لگ سارے انجے پیار کیتا جو میں کرنے دا آقا ہے. پر سادات نال بھی ظلم ہوندے آئے نے, منن والے مندے آئے نے, پیار کرنے والے کردے آئے نے. میرے پاک نبی حضرت مولا حسین نو تے حسن کو دے بٹھایا تو سرکار فرماتے نے اے حسنین تواڈے تو میرے ماں باپ قربان ہو جائے. توجہ ہے کہ کوئی حضور پہ فرماتے ابو بکر سرکار سن لیا. بعد روایت ہے کہ حضرت سیدہ زہرا پاک آکھیا کہ حسن حسین تیرے تو میرے ماں باپ قربان ہو جائے. صدیق اکبر سن لیا تے حضرت مولا حسن نو نہ موڈیاں تے پا لیا. عزیزو موڈیاں تے بٹھا کے کہندے نے صحابہ میرے کندیاں تے شبیہ مصطفیٰ سوارے میں اعلان کرنا میرا دل کر دے حسن تے حسین تو ابو بکر دے ماں باپ قربان ہو جاویں. یعنی ابو بکر ہارو سنت نو اپنایا جڑا رسول اللہ دی بارگاہ چ ہوئی. اے صدیق کدی موڈیاں تے بہایا ہوئے, کدی عمر بن خطاب منبر تو تھلے آ رہے نے, کدی حسنین کریمین انہاں دی خدمت کر رہے نے, کدی حضرت عثمان خدمت کر رہے نے, کدی حضرت ابو ہریرہ جوڑے صاف کر رہے نے, کدی حضرت ابو ذر کعبے دی گیٹ تے دروازے دے کے کھلو کے آندے نے لوگو مینوں سیاڑو میں کون کعبہ شریف دے سین دے اندر حاجی کھلو گئے. انہیں کہا تو ابو ذر ہے, فرمایا دوبارہ اعلان کیتا مینوں سیاڑو میں کون, فرمایا تو ابو ذر ہے, تیجی ری اعلان کیتا مینوں سیاڑو میں کون, فرمایا تو ابو ذر ہے, فرمایا مینوں جان دیو میں اپنے پاک نبی کلو سنیا نبی دیال کشتی نو دی مانا دے. نبی دیال کشتی نو دی طرح جیڑا ایدے وے سوار ہویا وہ پار لنگ گیا تو جیڑا سوار نہ ہویا وہ کدی بھی پار لنگ سکتا. ہولی ہولی سبحان اللہ. ایسا صدیق اکبر پیار فرمایا, نبی دے صحابہ پیار فرمایا, تاں کہنے ہیں جنوں پنج تن نال پیارے نہیں او دے کلمے تے ادوار نہیں, پنج تن نال پیارے نہیں
میں تے اعتبار نہیں جڑا چوں یاراں دا یارے نہیں او جنت دا حقدار انج نفل نمازاں پڑھ بھاویں انج لمبے سجیدے کر پاویں جے تو آل نبی دا منکر ہے تیرا ہونا بیڑا پار عقیدہ اہل السنہ ہے آپ یاد کرو علی پاک دی اولاد نہ ہر دور دے امام نے محبت کی تھی امام نسائی نے اس واسطے مار پئی کہ انہوں نے مولا علی پاک دی شان کتاب لکھی خصائص علی پاک دی شان پہلی کتاب امام نے لکھی ہے تو امام نے اس واسطے ماریا گیا تسی علی دی ایڈی تعریف کیوں کی تھی کسے امام بھی رسول اللہ دی آل دی محبت تو پیشاں پیر نہیں دھریا موت قبول کی تھی اس عقیدے واسطے نبی جو آخیا بینہ نہ محبت کرنا انجی ہے جو میں رسول اللہ نہ محبت کرنا امام اعظم ابو حنیفہ نو جیل دی اندر ڈال دیتا گیا جرم کیے جدوں تحقیق کرو گے پتہ لگے گا نبی دی آل دی محبت دا پرچار فرمایا ہے حضرت امام شافعی نو سزا دیتی گئی ہے حضرت امام مالک نو سزا دیتی گئی ہے حضرت امام احمد حنبل تے شیعت دے فتوے لگائے گئے نے جرم کیے نبی دی آل دی محبت دا پرچار فرمایا ہے امام حضور دی آلہ محبت کی تھی انہوں نے پوچھو تو صحیح کیوں کر دیو جواب آئے گا حضور جو آکھیا جناب توجہ ہوئی کہ کوئی نہ میرے نبی حضرت جنید بغدادی انہوں نے پوچھو تھا رتبہ کیوں ملے وہ تندسن گے کہ ایک سیدزادے نے محبت کی تھی کی کیتا جے انہیں گیا کھاڑا لگا سرکاری سطح کھاڑا لگا کشتی آئی پہلوان سانا سرکاری سطح تے پہلوان سانا اعلان ہویا کوئی ہے جڑا جنید نہ لڑے کوئی بندہ تیار نہیں ایک سیدزادہ سے ہو سکے میں لڑنا بڑی کمزور جی ہو دی حالت جدوں کھاڑے دے بیچ آئے وہ سیدہ کیا کہ جناب میں پتہ ہے میں دوڑنا لڑ نہیں سکتا کی میں آئے ہو سکے میں سیدہ اچھا تو سید ہے تو پھر اسے کہا میں تاں لڑن آیا میرے گھر میریاں بہنہ نے میریاں بیٹیاں نے عورتاں نے ساڑھے گھر بڑے حالات خراب نے راشن آستے پورا سامان بھی کوئی نہیں تے جے تو کنڈ لوا لی تو سرکاری سطح ہوتے برات مینوں ملن گیاں او دینا میرا گھر چلے گا میں تیرے نہ وعدہ کرنا میں اپنے نانا پاک دی بارگاہ تیری سفارش کرا حضرت جنید سودا کر لیا کیتا نے نا کنڈ لوا لے بادشاہ کہا میں نہیں منتا جنید دی کو کنڈ لاوے آئی تی لائی کو نہیں سکتی انہوں نے فرمایا دوجی ریفل لڑائے لے پھر کنڈ لوا لے تریجی ریفل پھر کنڈ لوا لے جنہوں دنیا جنید نہیں کر دی وہ اتھے پیارے آتے سید نو نہ موڑیاں چاہیا سنے بادشاہ بدر بارے ٹر جنید اتھے کھاڑے دے بیچی پیا کوئی بندہ کھول کھلوتا نہیں تے رو رو کے اندر یا رسول اللہ میں تے تواڈے خون دا یا کیتا میں اپنا جتنی میری پوری اس حکومتی سطح تے پورے اس ملک دے اندر جتنی میری عزت سی رسپیکٹ سی جتنا لوگ میرے نال پیار کر دیا جان دیا بڑا اچھا پہلوان ہے بڑا لڑتا ہے یا رسول اللہ میں سارا کچھ قربان کر چھڑے بندے سارا کوئی دے چھڑ دینے اپنی عزت تے سودا نہیں ہون دیندے تو تل ملک من تشاء و تنزل ملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر عزت جیندہ اللہ ہی ہے پر کوئی عارضی بچا لیندے نے تے کئیاں نو ہمیشہ عزت اللہ عطا فرما دے انہاں اللہ نہ سودا کیتا انہاں کہا مولا اے میرے پاک نبی میں اپنی سارا کچھ لٹا دیتا ہے تواڈے خون دا یا کیتا دسو جنید بغدادی بولو نا
جنید بغدادی نو اللہ نے مقام ولایت دیتا یا نہ دیتا؟ ایک سید دا حیا کرن دی وجہ تو جنید کیوں کیتا؟ جان دیا ہے میرے نبی آکھیا ہے میری آل نہ محبت کرنا انجی ہے جی میں رسول اللہ نہ محبت کرنا تے میں انہاں نال کراں گا تے ڈائریکٹ حضور تے میری محبت اپڑے تے ہون پھر ایک پاسے یزید ہے ایک پاسے جنید ہے، چنگا کیڑا ہے؟ او یزید تے سیدھے سیدھے سید حسین دی ادب نہ کیتا جڑے مصطفیٰ دے موڑیاں تے کھیڑ دے رہے، تے جنید نے انہاں دی نسل جو ایک سید اس ادب کیتا جنوں پنڈ تو سوا تریجا پنڈ بھی کوئی نہ جاندا، لیکن اس تو یا کیتا بھی انہاں دی رگاں وچ رسول اللہ دا خون گردش کر رہا ہے۔ میرے پاک نبی نے مقام ولایت بھی دیتا، اللہ بھی راضی ہویا، نبی بھی راضی ہویا، آج تک جنید دی قبر بھی روشن ہے، جنید دا نام بھی باقی ہے، عزت بھی اللہ نے بحال فرمائی۔ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہے جن کا سرکار کی گاہ۔ بھائیہ یہ سودے بھی ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ سید نصیر فرما دینے بے قدران کچھ قدر نہیں کیتی خوب تسلی دے گلے ڈلی ہو تے بھر بھر بکی روشنے دیا اکھیاں ویخ حویلی ہو تے کوچ نصیب اسا جد کیتا تے پہ جاسی کھڑ کھلی ورلے کائنات پیدا ہوئے ہیں جنہاں نو قدر والیاں دی قدر توفیق ہوئی۔ عزیزو اے جنید نے میرے پاک نبی دی آل ایک سیدنا محبت کیتی ہے، میرے نبی نے بھی قبول فرمائے، رب نے بھی قبول فرمائے۔ آدھرا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی دے دروازے تھے، ایک سید نے پالکی نو کندھا دیتے، جڑے اللہ والے ہون انہاں نو خبر ہو جاندی یہ سید آگے ہے، میں صدقے جاواں وقت امام پالکی تو تھلے آگے، فرما دینے تواڈے چو سید کون ہے؟ اگر نام ہی اتر دے، اگر چلے بھی جان دے کوئی نہیں سی جان دا سید کون ہے، لیکن امام جان دے آئے آج سید زادے دیا موڑیاں تے سوار ہویا، کدرے آمینہ نے لال ناراض نہ ہو جان، تھلے آگے کہتے ہیں توڑے وچو سید کون ہے؟ سید کہتے ہیں جی میں مزدوری لئیے مزدوری کر رہے ہیں، فرما دے سید زادے جتنا مال چاہی دے توڑے نبی دا نوکر حاضر ہے، مال بھی دیاں گا جان بھی بار دیاں گا، پر مینوں گناہگار نہ کرو، جتھو تسی مینوں چک کے لے کے آئے ہو تسی وچ بہو احمد رضا تنو موڑیاں تے چاہ کے لے جائے گا۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اس عقیدے دا پرچار فرمایا ہے، اس سید نو دوبارہ پالکی دے اندر بٹھایا گیا ہے۔ امام احمد رضا مفتی امجد علی اعظمی صاحب فرما دے ایک موڑا مفتی صاحب نے دیتا ہے، دوجا امام احمد رضا نے دیتا ہے، تو جو فرمانا استاد پالکی لے گئے جتے اس مزدور سید نے امام احمد رضا نو چک لے آیا، اعلیٰ حضرت نے سید زادے دا ادب کر کے دسے
اے عام نہیں ہے، اے خاص ہے۔ اے نہ ویکھو اے پڑھے کنے نے، نہ علم کتنا ہے، نہ دا چہرہ کیسا ہے، نہ دی رنگت کیسی ہے، اے ویکھو نہ خون کتنا دا، خون دا ادب کرو، خون دا حیا کرو۔ تاں فرماتے نے تو ہے اینے نور تیرا، سب ہے گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے جب نور کا۔ ساڑیاں امامہ کر کے دس، امام مالک حدیث پڑھا تے ٹھوئا ڈانگ مارے نہیں ہلدے، دروازے کو سید لنگ جائے پھر حدیث پڑھا۔ تو اگر سید زیادہ دروازے کو لنگے تو پھر حدیث پہ پڑھا دے ہوں تو اس سے حدیث دے دورانی کدی اٹھ کے کھڑے ہو جاندن، کدی بہ جاندن، کدی کھڑے ہو جاندن، کدی بہ جاندن، تو بعد شاگرداں آگے اگلے دن آکھیا جی حدیث پڑھا دیا، اٹھی دا نہیں، ہلی دا نہیں، تے ٹھوئے ڈنگ مارے ہیں تو تسی اتنی درد تکلیف محسوس برداشت کیتی ہے تے اٹھے نہیں، ہلے نہیں، آج کیوں ہے؟ فرمایا آج میں نے رسول اللہ دے خون دے ادب نے اٹھایا۔ میرے دروازے کو ایک سید زیادہ بچہ سی گزریا جا رہا سی، جدو میری آنکھاں کے سامنے آندا سی میں مصطفیٰ دے خون دے حیا دی وجہ تو اٹھ کے کھڑا ہو جاتا سی۔ تو بھائیا جن ادب کیتا ہے انہاں منزل پائیے، جن ادب نہیں کیتا نہ اس جہان جو گہ رہے نہ اگلے جہان جو گہ رہے، دو ہی جہان نہیں مٹھے میاں حضرت باہو، توجہ ہے کہ کوئی نہ جن ادب نہیں کیتا وہ کسے جہاں کسے کام جو گے نہیں رہا۔ ادب تو بغیر کوئی منزل تھی نہیں پڑھ سکتا، جی دے اندر ادب آیا او دے اندر اور کچھ بھی نہ ہویا، صرف ادب ہی ہویا تے اللہ منزل تھی پڑھا چھکا۔ جناب توجہ ہے کہ کوئی نہ عزیزو بھائیو نوجوانوں، میں صدقے جاواں پھر اے سید رسول اللہ دے دین نو بچانا آستے مدینیوں نکلے 82 افراد دا قافلہ، 18 19 21 23 افراد، اتنی تعداد خاندان آل رسول دی، باقی نبی دے صحابہ تے انہاں دیاں اولاداں، انہاں ساری تعداد وچ 9 پتر سن مولا علی دے، حضرت حسین بن علی، عباس بن علی، حضرت ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، عبیداللہ بن علی، محمد اوست بن علی، جعفر بن علی، 9 پتر سن مولا علی دے جڑے شہید ہوئے، اور 4 یا 5 پتر سن مولا حسن پاک دے، 3 پتر سن مولا حسین دے جنہ 2 شہید ہوئے تھے، 1 واپس آئے، 1 پتر حضرت مولا حسن دا بھی زخمی حالت چلے تھے، اس نے مسنہ میں کربلا جنہ دی اولاد حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی پیدا ہوئی، جنہ دی شادی حضرت مولا حسین دی بیٹی سیدہ فاطمہ سغرا نال ہوئی ہے، جڑیاں مدینے رہ گئیاں۔ بعض کتابیں چ لکھیا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ سغرا بھی حضرت حسن مسنہ دوویں کربلا چائے، وجہ ہے جی کہ کوئی نہ بعض کتابیں لکھیا ہے کہ حضرت سیدہ سکینہ پاک دی عمر 7 سال آئی، 7 تو تھلے والی کوئی ایج بھی نہیں، اگے جڑا کچھ بیان ہوندا رہا وہ اپنے اندازے تے لوگ کردے رہے، کوئی آ کے 4 سال میں بھی ہے کہ 4 سال ہی آندا، اگر میں خود پڑھیا کہ امام حسین پاک دی بیٹی حضرت سیدہ سکینہ پاک دی اگر کم تو کم عمر کسی تاریخ دی کتاب وچوں ملدی ہے تو صرف 7 سال، اور بعض کہندے نے کہ آپ دی عمر 14 سال سی یا 18 سال سی، اور یہ بھی کتابیں لکھے کہ آپ شادی شدہ سی۔ تو اے دے اتے سانو مسئلہ کوئی نہیں، عمر 14 سال ہوئے یا 18 ہوئے یا 7 سال ہوئے، آئی تو صحیح نہ حسین دی کربلا۔ جناب توجہ ہے تو اے تاریخی اختلافات، تاریخی اختلاف ہے جو بعض مورخین نے کچھ لکھا، بعض نے کچھ لکھا، تو اے دے اتے اختلاف ہے مورخین۔ تو اے خاندان آل رسول کا قافلہ ہے جنہیں صحابہ کی تعداد ہے 6 8 12 یا 9، یہ 3-4 قسم دی روایتوں نے کہ اتنی تعداد حضور دے ڈائریکٹ صحابہ سان، باقی انہوں نے ساری اولاد جاگ دیو سید مدینیوں نکڑے، کربلا جان آستے نہیں نکڑے، مسئلہ یاد فرما لو، ہرگز کربلا دا ارادہ نہیں، بالکل اے سوچ اور گمان بھی نہیں سی کربلا جانا۔
سادات خود بھی نہیں نکلے سادات نو دعوت نامہ گلیا کوفے آیا بھائی جناب آ جاؤ اسی کوفے ہی توڑا انتظار کر رہے ہیں تو گھر دیاں گے مال دیاں گے توڑی خدمت کران گے توڑے تو اپنی جانا وارنا آستے تیار آن تسی تشریف لائے 1200 خطوط زیادہ تو زیادہ تعداد تاریخ نے کتابیں کہ 1200 خط کوفے تو مدینے آئے قاصد لے کے ہوگا آپ نے ٹیسٹ واسطے حضرت مسلم نقیل نو بھیجیا کوفے میں تسی حالاتو واقعات دا جائزہ لے کہ کیا واقعاتاً کوفی جو ارادہ ظاہر کر رہے ہیں کیا حقیقتاً پریکٹیکلی بھی یہی ارادہ رکھتے ہیں یا انہاں دے ارادے کوئی دھوکہ بازی ہے فریب ہے حضرت علی پاک دے کچھ بیٹے مدینے رہنے نال نہیں گئے انہوں نے حضرت مولا حسین جی نے محمد بن انفیہ دا نام لیا انہوں نے حضرت مولا حسین نو فرمایا کہ جناب تسی نہ جاؤ اگے نہ ساڑھے بابے علی نال وفا نہیں کی تھی کوفیاں 2 نمبر تے دھوکے باز بندے تو حضرت مولا حسین فرمایا ہن ایک قدر دا خط ہوندا تے ٹھیک ہے ہن 1200 بندے لکھے کوئی ایک تے کھلوسی نہ پیرا توجہ ہے جی بعض نے آپ نال اختلاف کیتا بعض نے رخصت دا رستہ اختیار کیتا بعض نے رخصت دا رستہ اختیار حضرت مولا حسین پاک نے عظیمت والا رستہ اختیار فرمایا استقامت والا رستہ اختیار فرمایا کرامت والا رستہ چھوڑ دیتا ہے رخصت والا رستہ بھی چھوڑ دیتا ہے سید نکلے مختصر کر رہے ہیں میں جلدی جلدی وائنڈ اپ کرانگا جدوں نکلے تو ذی الحج دے مہینے چ مکے سان 8 ذی الحج نو یا دیتے بھی اختلاف ہے سادات نے حج اکبر دا خطبہ چھوڑے ہے تو کوفے ال ٹورے کربلال نہیں ٹورے کوفے ال ٹورے عید والے دیہاڑے خبر لبی ہے اور خبر دینا والا کون ہے فرزندق نامی شاعر جڑا کوفیوں مکے آ رہا سی او کوفے والے رات مولا حسین نو ملیا تو اسے کہا جناب کوفے نہ جایا جائے کی ہوئے اسے کہا میں اپنی آنکھاں نال ویکھ کے آیا تواڈے بھرا نو نہ شہید کر چھڑیا حضرت مسلم نو شہید کر دیتا آپ نے فرمایا تے پھر کیویں ویکھی اسے کہا جی میں انہاں نو دارالامارت بن کے ہاتھ پیر تھلے سٹیا نے ابن زیاد اور پھر انہاں دی گردن اتار کے چوک ٹنگ دیتی گئی ہے تو حضرت مولا حسین نے اس دے بدلے صرف ایک کو سوال پوچھے آپ نے فرمایا میں نے انہاں دس میرے برا دی گردن کٹی ویکھی سکھے جی ویکھی فرمایا جھکی تا نہ ویکھی جناب توجہ ہے میرے فرمایا جھکی تا نہ ویکھی انہوں نے کہا سید زادیہ جھکی نہیں ویکھی فرمایا بس آغاز مسلم بن نقیل نے کیتا ہے اختتام حسین علی دا پتر آپ فرمائے گا علی دے ایک خون اور رسول اللہ دے خون دیئے تاثیر ہے جھک دے نہیں کٹ دے نہیں تو کوئی مائی دا لال انہاں جھکا بھی نہیں سکیا آپ پھر آپ رکے کچھ دیر قیام کیتا اپنی اس بہن نو تسلی دیتی اپنی بھانیاں نہ محبت کیتا اے پھر ایک الگ تاریخ دا ایک حصہ ہے تو جڑیاں بھانیاں نو نہ آکھیا سی ماموں جان آج انج پیار کر دیو جی میں یتیمہ نال کری دا حضرت مولا حسین نو اپنی بھانیاں نے فرمایا ماموں جان آج انج پیار کر دیو جی میں یتیمہ نال کری دا تو آپ نے فرمایا بیٹا تسی پریشان نہ ہو تہاڈا باپ بھی میں ہاں تہاڈے سارے رشتے میرے نال ہیں اکبر تہاڈا بھرا ہے قاسم تہاڈا بھرا ہے کلے مسلم شہید نہیں ہوئے مسلم دے 2 پتر بھی شہید ہوئے اے حضرت علی پاک دے بیٹے حضرت عقیل دے بیٹے سن حضرت مسلم اور حضرت مولا حسین پاک دے کزن لگ دے سن رشتے جناب جیت وجہ ہے میرے پھر سادات نو ہور دی قیادت پہلا قافلہ کوفے تو ٹرتا ہویا اس کوفے دے رستے تے مولا حسین پاک نو آکے ملیا
سادات کو اتنا پانی ہے سی کہ اگر کربلا پورا مہینہ بھی سید راندے تھے اتنے مشکے دے بھرے ہیں پانی دے کہ آپ خود استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جدوں 1000 بندے دی قیادت ہور لشکر لے کے آئے تو دے کو پانی مک گیا۔ تو میرے مولا حسین دی سخاوت تو صدقے آپ نے فرمایا جنہ پانی ہے اس قافلے نو دے دے اسی اگوں جا کے پھر لے لاں۔ سادات نے انہاں نو پانی دے چھڑیا جنہاں نے سادات دا پانی بند کر کے اتنے پانی دے پہرے داری کی۔ اے علی دا گھرانہ سارا پانی دے دیتا، انہاں دے گھوڑیاں علی دے پتراں دا پانی پیتا، انہاں دے سواریاں نے پانی پیتا، انہاں آپ پیتا، لیکن جدوں آلے رسول نو پانی دی لوڑ پئی تے اتنے پانی دے پہرے دار بن کے کھلو گئے۔ انہاں نے ہور نے قافلے نو موڑیا۔ مولا حسین فرمایا میری گل سن، میں تواڈے نال بیٹھ کے گل کرنا چاہنا کہ تسی میرے نال بیٹھ کے گل جا بات چیت نال معاملہ حل کر لیں۔ انہوں نے کہا جی ابن زیاد بڑا ظالم اور کمینہ اور گندہ دشمن سی۔ اس نے کہا جی ابن زیاد دا آرڈر ہے کہ تواڈے نال بات چیت دا کوئی رستہ نہیں، تواڈا صرف ایک ہی ہے کہ تسی کربلا وال چلو۔ حسین پاک مذاکرات واسطے تیار ہے، لیکن آپ نو مذاکرات نہیں کرن دیتے گئے اور آپ نو زبردستی کربلا دی طرف لے کے جائے گئے۔ اور جان دے سانے نہ دا ارادہ کیے، سید جان دے سانے نہ دا ارادہ کیے، لیکن صرف امتحان لے رہے سن بھئی اینا دی حد کتھے مک دیئے جا۔ عزیزو بھائیو پھر ذی الحج دے مہینے سادات ٹردے کربلائے 2 محرم نو پہنچے، نہر فرات تے پہلا خیمے لگائے گئے سن، ایک واری خیمے لگائے تو دوبارہ ہور نے پھر پٹوائے ابن زیاد دے آرڈر تھے، اور حضرت غازی عباس دا خون حیدری ادو جلال چایا سی۔ عزیزو حضرت غازی عباس سرکار نے تلوار کڈی تے کاٹ کے خیمے دے اگے لین ماری تے تلوار حیدری ہوائے لہرا کے فرمایا میں سپاہ سالار تے کافرے دی ساری ذمہ داری میرے کولے، یزیدیاں تسی 1000 بندے ہو، جدی ماں نے جنوں چوکھا دودھ پلایا ذرا لین ٹپ کے ویکھو مینوں علی دا پتر نہ آکھے۔ تھر تھرا گیا یزیدی، کسی دی جرت ہوئے غازی عباس دے سامنے آوے۔ مولا حسین فرمایا عباس جی مولا میں لڑنا نہیں، لڑن تے نہیں نہ آئے، بالکل لڑنا نہیں، جی میں آندے نہیں انج صحیح ہے۔ حضرت عباس بڑا رویا نہ کہا مولا حسین نو انہاں دی جرت کی یہ سید زادیاں دے خیمے پٹوا کے دوبارہ آئے، پھر آپ نے فرمایا نہیں لڑنا نہیں، لڑن نہیں آئے۔ تاں سنی کہندے نے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، بھولے کوئی نہیں، علی دیاں پتراں تواڈیاں قربانیاں نو یاد رکھیا ہویا ہے۔ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے۔ 1500 سال گزر گئے، نبی پاک دی آلہ محبت کرن والے نے اج بھی علی دیاں پتراں دیاں قربانیاں نو یاد رکھیا ہویا ہے۔ بھائی 7 محرم آ گئی، سادات دا پانی بند ہو گیا، 10 دی رات حسین پاک دا آخری خطبہ، 10 دی سویر علی اکبر دی آخری اذان، علی اکبر دی آخری اذان، جدوں دن چڑھے ہے تے مرید بڑا شہید ہوئے، مرید سارے قربان ہوئے، پیران دیواری آ گئی، علی دے 7 پتر قربان ہوئے نے، 8ویں غازی عباس رہ گئے، قاسم تیار ہوئے نے۔ حضرت غازی عباس عرض کر دینے مولا مینوں
اجازت دے وہ میں برداشت نہیں کردا علی دا پتر موجود ہے میرے ہوندیاں سیدہ زہرا دا خون گرایا جائے اے عباس کو برداشت نہیں ہوتا مولا میں ہتھا نال تیار کیتے میرے حسن دا شہزاد ہے میں قربان ہون نہیں دینا ہے فرمایا عباس رک جا تو میرے قافلے دا سپہ سالار ہے عباس خاموش ہو گئے اکبر تیار ہوئے عباس دوڑ دے حضرت حسین پاک نے قدمیں گر کے کہندے مولا مینوں اجازت دے وہ میں برداشت نہیں کر سکتا اپنے ہتھاں نال تیار کیتا ہویا جوان اکبر جیدہ چہرہ ویکھیے رسول اللہ دے چہرے دی یاد تازہ ہوئے دیئے اے حسین ابن علی عباس نے اجازت دے وہ تاریخ گواہ ہو جائے گی جنگ دا منظر کیویں تبدیل ہوتا ہے جنگ دا فیصلہ کیویں ہوتا ہے اے علی دا پتر فیصلہ کر جائے گا اللہ اکبر حسین فرمایا عباس تیری اجازت نہیں بڑا رویا ہے عباس کلیجہ چھلنی ہویا ہے عباس دا دوڑ دویا خیمے میں چایا زور نہ تلوار ریت چماریے سر تلوار تے رکھے ہویا رو رو کے کہتے ہیں نجف اشرف المو کر کے بابا تسی جان دے ہو مینوں میرے مولا اجازت نہیں دے اگر حسین اجازت دے میں سیدہ زہرا پاک دے خون دی کدی بھی یزیدیاں نو بے حرمتی نہ کرن دیندا کدی حسن دا قاسم نہ قربان ہوندا کدی حسین دا پتر قربان نہ ہوندا اے میرے مولا تسی ویکھ لو بابا مجبورا میں حکم دا پابندا بابا میں حکم دا پابندا میرے مولا مینوں اجازت نہیں دے بابا اجے بھی گیا وہاں کہندے نے تو سپہ سالار ہے کس گل دا سپہ سالار رہ گیا وہاں جدی سپہ سالاریت ایڈی جوان نبی پاک دے پاک شہزادے قربان ہو جان جدی سپہ سالاریت علی دے جوان پتر قربان ہو جان جدی سپہ سالاریت ایک عباس رہ گئے ایک اصغر رہ گئے ایک بیمار زین العابدین رہ گئے ایک زخمی حسن مسنہ رہ گئے ایک محمد باقر رہ گئے ایک مولا حسین رہ گئے رو رو کے کہندے مولا کس دا سپہ سالارا مینوں مولا اجازت نہیں دے میری آنکھاں دے سامنے سید قربان ہو گئے مختصرے وے جدو سارے معاملے نو سیدہ سکینہ پاک نے سنے دوڑ دی آکے کہہ دیئے چاچو عباس جی میری سین فرمایا تسی اتنے کیوں روندے ہو کی ہویا رے اے اللہ دی رضا ہے تقدیر الہی دا فیصلہ ہے فرمایا میری سین سکینہ اس گل دا افسوس ہے عباس دیا ہندیا اکبر بھی قربان ہو گیا میرا قاسم بھی قربان ہو گیا انہا دکھ کسے اور دلی جنہ اکبر تے قاسم نہ دکھ لگیا ہے عباس نسینہ چھلی ہو گئے میں نبی پاک تے پاک خون دی حفاظت نہیں کر سکیا اجے بھی میرے مولا کہتے نے تو سپہ سالارے میں دارو نوا کس گل دا سپہ سالارا کنہ دا سپہ سالارا فرمایا جاج جڑے قربان ہو گئے انہاں تے اللہ دی مرضی ہائی ایک حسین دا پتر موجود ہے جدا نام علی اصغر ہے پیاز دی شدت چھ بھگوڑے میں تڑپ دا پیا ہے اللہ اکبر جاؤ پانی لے آ دیا اگر پانی آ جائے گا اصغر بچ جائے گا مختصرے میں میری سین سکینہ
بابا کو اجازت اسی لے دیا پانی عباس لے کے آئے گا مشکے دا لے کے سیدہ سکینہ آئیاں نے حضرت مولا حسین نہیں بار گیا چادر ہوئیاں عرض کر دیا نے بابا اگر اجازت منگا مل جائے گی کچھ منگا دے ہوگے حسین فرمایا میری دی سکینہ سیدہ زہرا دا پترہ علی دا پترہ نبی دا بیٹا ذرا منگ کے وے جو منگے گی تیرے پاپے نو اللہ نے بڑے اختیار دی تیرے کائنات دی ہر چیز تیرے قدم وچ رکھ سکنا میری دھی منگ کے وے فرمایا بابا میرا بھرا پیاس ہے اگر اصغر نو پانی مل جائے گا سکینہ دا کلیجہ تھر جائے گا اللہ اکبر فرما دے میری دھی کیویں پانی لے آواں کی چانی ہے کی ارادہ رکھنی ہے بابا چاچو عباس نے اجازت دے وہ چاچو جا کے پانی لے اور جنہوں حضرت غازی عباس دا نام آئے حضرت مولا حسین زمین تے جھڑ گئے دونوں ہاتھ زمین ریت وچ رکھے ہوئے نے سکینہ نو نیڑے کر کے سینے لڑائے بوسہ لے کے دین حضر میری دی سکینہ اس ویلے امتحان لین آئی ہے بابا میرا بھرا پیاس ہے چاچو نے اجازت دیو نہر فرات وال جان فرمایا میری دھی سکینہ جا تاریخ یاد رکھے گی ایک بہن نے بھرا واسطے ایک بھرا نے اپنا بھرا قربان فرمایا ہے عزیزو ایک بہن نے بھرا واسطے ایک بھرا نے اپنا جوان بھرا قربان فرمائے بڑا پیارا سیدہ زینب نو عباس غازی نال بڑا پیارا حضرت مولا حسین نو عباس بھائی آئے درد اور تکلیف انہوں محسوس ہوں دیئے جدہ کوئی پیارا ٹر جائے جدہ جدہ نال تعلق ہوئے جدہ نال محبت ہوئے جدہ نال پیار ہوئے انہاں دا پیار انہاں دے دکھ اور انہاں دی تکلیف انہاں دے دکھ اور غم پھر محسوس ہوں دے ذرا غور کرے آجے حسین عباس نو بلایا بلا کے فرمایا عباس ویرا جی مولا غازی عباس ہے جنہوں مولا حسین نے آپ پڑھے ہیں جدی پرورش آپ کیتی ہے جدی تربیت آپ کیتی ہے 32 سال گزر گئے عباس نو حسین پاک دی نوکری کر دیا ہویا ماں ام البنین نے تختی لکھ لکھ کے پکائی ہے عباس حسن بھی سردار ہے حسین بھی تیرا سردار ہے انہوں کدی بھرا نہ آکھی تو غلام ہے تیرے مالک نے ساری زندگی عباس نوکری کردہ رہے عباس حکم دا پابند نہیں اجازت ملی ہے نہر فرات تجار دی جنگ لڑن دی اجازت نہیں جا پانی لیا عباس سوار ہوئے حسین بہن نے خیمے وال ٹر پہ سیدہ زینب پاک کڑائے جا کے جنہوں بھرا دی گل دسیے سیدہ پاک کھڑیاں ہوئیاں نے خیمے دیار تو کپڑا ہٹایا ہٹا کے عباس دی کنوے کے آنیاں نے مولا میں 7 قربان کر چکیاں میرا 8واں تیرے حوالے مینوں عباس دی بڑی فکر ہے مولا میرے عباس دی حفاظت فرما بین تے بھرا رل کے بھرا دیا نہر فرات تے جانا پتک دیا ہے اللہ اکبر عباس نہر تے اپنے مشکے دا بھرے دوبارہ سواری تے سوار ہوئے سوار ہو کے جنہوں واپس مڑے نے 3000 یزیدی لشکر نے حملہ کیتا ہے کوئی تلوار مار دے کوئی تیر مار دے ایک دی تلوار لگی ہے عباس دا بازو کلم ہوئے
حسین پاک تے سیدہ زینب پاک نے پھرا بازو قلم ہوندہ ویکھے سیدہ زینب دے اتھو خیمے میں چکلو کے فرما دیا نے کلا شیر علی دا دشمن سجے کھبے خیمے وچوں بی بی زینبی پئی عباس نو سدے آجا وے ویرا آجا وے ویرا اسی پانی پی پی رجے اللہ اکبر بین تے براد عباس تے بازو قلم ہونے ویکھے نے بھائی بھائیاں دے اے دردی ہونے بھائی بھائیاں دیا ماما واپس را دے تاج محمد ماما ٹھنی میں صدقے تے قربان حضرت غازی عباس تے بازو قلم ہوئے نے پھر مشکے دے وچنو تیر لگے عباس تے مان رڑ گئے صرف مشکے دے دا پانی نہیں رڑیا عباس تے مان رڑ گئے گھوڑے نو روک کے کہنے رک جا 32 سال میں ہر وظیفہ پورا کیتا ہے میری زندگی دا آخری وظیفہ جڑی میری سین نے ڈیوٹی لائیے گھوڑیا اتھے ہی رک جا جے پانی خیمے وچ نہیں اپڑیا عباس تو جا کے کی کرنے منہ دے بل زمین تے گرے نے ادرکنی مولا حسین گھوڑے تے سوار ہوئے دوڑائے نہر فرات کنارے تے آئے پھرا دی جس میں اقصص چاہے چہرہ جڑا خون لوت تے مٹی نہ بھر گیا ہے منہ دے بل گرے نے عباس نچائے گود وے سر رکھے ہوئے مولا حسین جدو عباس دا چہرہ تکیا او دن یاد آ گیا جدو عباس دی ولادت ہوئی ہے سیدہ ام البنین فرما دیا حسین اللہ تنو ویر تے دیتا ہے بول دا بھی نہیں یعنی منہ نہیں کھولنا اکھ نہیں کھولنا اس نے اکھتاں کھولی آئی جدو حسین پاک دا چہرہ سامنے آیا آج بھی عباس دی اکھا مدنے خون لود مٹی ڈلی ہوئی ہے کہ حسین فرما دینے عباس پھرا کوئی آخری خیش ہوئے مولا میری اکھاں خون لود نے اگر ہاتھ ہوندے کدی جرت نہ کردہ میری اکھاں تو خون اٹھا دیو آنیاں بھی مرشد دیدار کیتے جانیاں بھی مرشد دیدار ہو جائے روح سوکھی نکل جائے گی حسین پاک نے اپنے ہاتھ عباس دا چہرہ صاف فرمایا پیشانی تو بوسلے ہے عباس نے حسین پاک دی زیارت کیتی ہے مختصر ہے آخری جملے عرض کر رہے ہیں حسین پاک نے غلاموں گل سنے ہیں جب حسین پاک چہرے صاف کیتا عباس کوئی اور خیش ہو بھی مولا مینوں خیمے وچ نہ لے جانا کیوں عباس میں میری سین تے وعدہ کیتا ہویا پورا نہیں ہویا آج بھی کربلا دی او سرا گواہے ساریاں قبرہ حسین پاک دے
قریب نے سارے شہیداں دیاں عباس دی نہر فرات دے کنارے تے حسین اس وصیت تے عمل فرمایا جدوں ساریاں گلاں ہو گئیاں حسین فرما دینے عباس ایک خواہش میری بھی ہے مولا کی خواہش ہے اور میں ایک واری بھرات جدوں لفظ بھرا ہے حسین پاک دے اس نوکر عباس سر نو جھٹکا ماریا قدمہ تے جا کے رکھے ہیں بوسے لے لے کے آدھنے مولا میں 32 سال دا روزہ رکھے ہوئے مینوں روزے وچ رہن دیو ساری زندگی میں ماں دی وصیت تے عمل کیتے تسی سردار میں نوکرا تسی سیدہ زہرا دے پتر میں سیدہ زہرا دی کنیز دا پتر کنیزہ دے پتر بھرا نہیں ہوندے کنیزہ دے پتر نوکر ہوندے اللہ اکبر روح پرواز کر گئی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میرے پاک حسین نے فرمایا اللہم تقبل منا هذا القربان مولا میرے اس برادی قربانی نو قبول فرما لے تاں سنی کہہ دینے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اور انہا جملے اختتام کر رہے ہیں اس نے حقی کربلا ادا کر دیا گھر کا گھر سب سپردے خدا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہلا پڑھئے مصطفیٰ جانے رحمت پہلا شمع بد میں حضرت گرامی قدر خاندان آل رسول دی ہسٹری ہے جیڑی کہ میں مختصر تواڈی بارگاہ پیش کیتی ہے جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی اللہ وعدہ لا شریک سانو رسول اللہ دی آلہ معدد کرن دی توفیق عطا فرمائے کم از کم اسی اپنے پتر تے نہیں دے سکتے ایسا تے مال بھی لکا کے رکھے ہیں اور کچھ نہیں تے سیدان دیاں قربانیاں یاد کر کے سانو رسول اللہ دی آلہ معدد و محبت کرن دی خالق توفیق عطا فرمائے کم از کم اسی انہاں دی قربانیاں یاد رکھیے اللہ کریم احسان اللہ صاحب فوجی صاحب انہاں دے جتنے خاندان دے افراد نے میرا مالک انہاں نو اس محفل پاک دا اجر کثیر عطا فرمائے اور ہر سال انہاں نو دن دگنی رات چگنی خالق ترقی عطا فرمائے واخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک صلی علیہ میرے مولا کریم تیرے گناہگار بندے تیری بارگاہ چند گزارشات پیش کر سکیں میرے مولا قبول فرما اول تو لے کے آخر تک جو ذکر خیر کیتا اپنی بارگاہ قبول فرما اس اجر کثیر عطا فرما دور دے وسیلہ نار سرکار دی تمام مرحوم امت صالحین صالحات مومنین مومنات مسلمین مسلمات اور جتنے حاضرین تشریف لے آئے میرے سمیت تمام نے خاندانہ دی عزیز وقارے بوڑھے جوان مرد عورتاں بچے جو سیو لقیدہ احباب جو اس وقت تک دنیا فانی رخصت ہو گئے تمام دی ارواح پیش کرنے میرے مولا قبول فرما اور سب دے درجات بلند فرما بالخصوص جنہاں نے محفل پاک دا اہتمام کیتا اللہ کریم انہاں دی خاندان فیملی بچوں انہاں دی ابا و اجداد بچوں احسان اللہ صاحب دی زوجہ اور دیگر جتنے بھی اس دنیا فانی تو انہاں دے رشتہ دار
رخصت ہو گئے تمام دی اروان پیش کرنے درجات دیاں بلندیاں عطا فرما میرے مولا جتنے بھائی تشریف لے طمام دلی نے حاجات میں پورا فرما احسان اللہ صاحب واسطے دعائے خیر ہے اللہ کریم انہوں صحت و تندرستی عطا فرما میرے مولا انہوں شفا کلی عطا فرما دیگر بھی کوئی اگر بیمار ہے اس میں شفا کلی عطا فرما لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرد وقنا عذاب المرض وقنا عذاب المیزان وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین میرے مولا کریم جتنے عورتاں مرد بچے بوڑھے تشریف لے آئے جنہاں نے آج دی ذکر خیر دی محفل پاک میں سنیا سب نے شرع شریف دی پابندی دی توفیق دے سب جتنیاں ماما بہناں بیٹیاں سن رہی ہیں اللہ انہوں نے عزت والی چادر نصیب فرما انہوں نے پردہ کرن دی توفیق دے جس طرح خاندان آل رسول نے اپنے پردے دا اہتمام کیتا ہے سیدہ زہرا پاک دی سیرت تے سب نو عمل کرن دی توفیق دے اور جتنے لوگ تسی تشریف سارے احباب مرد تشریف لے آنے اللہ کریم انہوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں دی سیرت تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما میرے مولا کریم جنہاں کو اولاد نہیں انہوں نے ایک سال نرینہ اولاد عطا فرما جڑے میرے مولا طالب علم حاصل کر رہے ہیں انہوں نے علم عمل زندگی خیر و برکت فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الہی بحق بنی فاطمہ قبر قول ایمان گنی خاتمہ اگر دعوت امرت بنی ور قبول منو دست دامان عالم قبلہ آفصاب میرے مولا انہوں حضور دین دی جو خدمت کر رہے ہیں انہوں دی اس خدمت کو قبول فرما اور انہوں دا جو بیٹا اس دنیا فانی تو رخصت ہویا انہوں دے درجات بھی بلند فرما الہی بحق بنی فاطمہ اکبر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول یتیمان دی فریاد دکھیاں دے دکھڑے سنے کون تیرے سوا کملی والے اساں پر گناہ منمی بخش والے تیری من دائے خدا کملی والے الہی بحق محمد رسول دعا گنہگاروں کی کر قبول صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی حبیبنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ السلام علیکم